کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے, اس کو غضب بھی آتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے, یہ ساری صفات ہیں اس کی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے, نا اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے, نا اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا, جو آپ کا خالق ہے, جو خدا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو, کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی, باپ کہہ رہے پانی پلاؤ, آپ پانی بولو نہیں پلاتے, غصہ آتا ہے باپ کو. سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ. آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ, آپ پاؤں نہیں دباتے. جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو, آپ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں, باپ کون ہے میرا, بولو یہ. لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو, یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی. باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی, تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا, اس کے بعد اب کیا ہے, بولو نا. بس اب نہیں ہو. اگر غیرت ہوگی, شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے, کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ, بد اخلاقی کر رہی ہے, لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی, تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں, یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے, وہ کہے گا یہ اینڈ ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی, عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں, نافرمان بھی ہوتی ہیں, یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے. شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے بنایا, پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی, جیسی ہے برداشت کرو, چلاؤ گھر. لیکن ایک حد ہے نا. آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے, میں کسی اور کے بستر پہ سوؤں گی, شوہر بے شک میرے آپ ہو, تو آپ کیا کہو گے؟ اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے, انف, اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں, لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی, جہنم میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ گے. جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے. جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی, نکل جائیں گے. سود خور سزا ملے گی, نکل جائیں گے. جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے, کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں, دینے والا وہ ہے, مانگ کس سے رہے ہو؟ کسی اور سے مانگ رہے ہو. اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا. کتنی بڑی نعمت ہے توحید. تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے, تو میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا, آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے, اور اللہ سے اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا, ہمارا کہاں کمال ہے بھائی. اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر 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 تباہ کر دیتا ہے انسان کو, ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر, آپ کا خاندان, کیا آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے, میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے, میری ماں جھکتی تھی, میرے دادا جھکتے تھے, ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھائی لم یلد ولم یولد, وہ خدا ہے, وہ نہ کسی کو جنتا ہے, نہ اس نے کسی کو, نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ عقل کہتی ہے, یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے. عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟
سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے، خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ آل عمران میں. اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، ایک رتبہ دیتا ہے، وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا، وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا؟ خدا. تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں؟ یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے کونو ربانیین، اللہ والے بنو. کس کی طرف جاؤ؟ جو سفیر ہوتا ہے، جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا. وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا. امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ، نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا. اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، سفیر ہیں. جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا، وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو. قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے. میں نے ہم جب حرم میں تھے، یہ سورہ آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے، بڑا مزہ آ رہا تھا نا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں، مصر میں، شام میں عیسائی ہیں، کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے؟ کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی، ان کی تو زبان ہے عربی، لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو، عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں، نیچر کو. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے. اس کا مطلب ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ خدا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. دیکھو عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے. وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا. جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے. اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے. تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے. عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی، اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا.